جب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے بزرگوں کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. بزرگان دین کی بات یاد آئی تو ایک باتیں یاد آئی علیہ رحمت و رضوان خلیفہ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ ایک مرتبہ مسجد سے حضرت کی مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. اب آپ کو تو پتا ہے کہ جوتا یا چپل ہوتا ہے تو چپل جب پہنتے ہیں تو مسجد کے باہر جو پہلا قدم ڈالیں گے لیفٹ پیر ڈالیں گے اور چپل جب پہننا ہے تو سیدھے پہننا ہے. اب مسجد کا دروازہ وہ ایسے تھا کہ مسجد میں سے نکلتے ہی چپل پہننا, مسجد کے اندر چپل نہیں پہن سکتے. اب مسجد سے نکلنا ہے جیسے ہماری مثال کے طور پر مسجد سے باہر نکلنا ہے تو اب مسجد کے باہر چپل رکھی گئی ہے. اب چپل بھی پہننا ہے اور سنت کے مطابق لیفٹ پیر باہر بھی نکالنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ آپ دیکھیں گے تو احادیث وغیرہ میں ہمارے مطالعے میں نہیں ہوئی, ہم یہ سوچنے لگے کہ حضرت کیا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بزرگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو مسائل آپ 10 کتابیں پڑھنے کے بعد سکتے ہیں وہ حضرت نے چپل جب مریدین نے نیچے رکھ دی باہر مسجد کے باہر, اب حضرت نے پہلے لیفٹ پیر نکال کر کے چپل کے اوپر رکھ دیے, چپل کے اوپر رکھے, چپل نہیں پہنے, دونوں چپل باہر ہے. اب پیر پہلا مسجد سے جو نکلنا ہے لیفٹ نکلنا ہے, چپل پہننا رائٹ ہے. اب دو میں کیسا برابری ہو سکتی؟ حضرت پہلے اپنا لیفٹ پیر نکال کر کے چپل کے اوپر رکھ دیے, پھر اس کے بعد سیدھا پیر نکالے, نکال کر کے پہلے سیدھا جوتی اور چپل پہنے, نالین پہنے, اس کے بعد پھر لیفٹ پہنے. یہ آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ جب بزرگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, ان کی صحبت میں جب رہیں گے تو آپ کو کتابیں پڑھنے کی نہیں, ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا فیض ملے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دیا کرتا ہے, علوم ظاہری اور باطنی سے ان کے دلوں کو مصفا اور مزکا کر دیا کرتا ہے, جس کی وجہ سے شریعت چلتے پھرتے وہ شریعت کے حامل بن جایا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, حضرت بازار شریف میں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت انس بن مالک اس کے مروی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک جماعت فرشتوں کی نکلتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یطالبون حلقات ذکر, کہ حلقات ذکر جو مجلسیں ہوتی ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں, تلاش میں نکلتے ہیں کہ کہاں پر ذکر کی محفل ہو رہی ہے. اب آپ بولیں گے ذکر کی محفل سے مراد اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, لا الہ الا اللہ ہے, یقیناً وہ بھی ذکر ہے. حدیث پاک یہ اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں وہ ساری چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مجلس پر پہنچتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں, وہ لوگ مجلس میں شریک ہو کر کے پھر اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں باری تعالیٰ ہم فلاں تیرے بندے اس ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم اس مجلس میں شرکت کر کر کے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ مجلس والے کر کیا رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ یعظمون آلاءک, کہ تیری جو نعمتیں ہیں, تیرے جو احسان ہے, تیرے جو کرم نوازیاں ہیں, وہ اس کی شکر گزاری کر رہے تھے. یعنی اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے, ہم پر جو احسان اور کرم فرمایا ہے, اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں, قدردانی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دوسری چیز وہ کہیں گے یتلون کتابک, کہ اے باری تعالیٰ وہ تیرے کتاب کی تلاوت کر رہے تھے. جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تیرے نعمتیں, تو نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہے, وہ نعمتوں کا چرچا کر رہے تھے, نعمتوں کی قدردانی کر رہے تھے. دوسری چیز تیرے کتاب کی تلاوت کر رہے تھے. وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو لوگ اس میں حاضر ہوئے ہیں, آئے ہیں, ان تمام کو میں نے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانک لیا ہے اور ان تمام کی بخشش فرما دی ہے. تو فرشتے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کچھ وہ بھی لوگ تھے, ایک شخص ایسا بھی تھا اس میں جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا, کسی اور کام کے لیے آیا تھا, یا دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ اس میں گناہ گار اور خطا کار تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا, محروم رہا نہیں کرتا, اس کو بھی نواز دیا جاتا ہے. تو معزز سامعین کرام, آپ درود شریف کی مجلس, پھر درود شریف میں دلائل الخیرات جو مجموعہ ہے تمام درودوں کا, وہ جب درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کی مجلس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4-5 آدمی یا آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھ رہی ہے. وہ جماعت جا کر کے اللہ کے دربار میں
دوسری حدیث پاک میں جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے فرشتے لے جا کر کے درود پہنچایا کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ حدیث پاک میں ہے۔ یہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ کا ذکر اللہ کی مجلس میں بھی ہو رہا ہے، کس لیے کہ یہ فلاں بندہ فلاں ان کے فرزند کا نام، والد کا نام یہ ہے، یہ آپ کے حبیب پاک آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کر رہا ہے، آپ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حبیب پاک پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف آپ کے درود پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بخشش اور مغفرت کا مژدہ بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑے سے فرشتے سیاحون جو ہے وہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھ کر کے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ کی اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ جب وہ فارغ وہم فرغوا، کہ جب وہ اپنی درود کی محفل سے فارغ ہو جاتے ہیں، حتی یقول بعضهم لبعض، ایک دوسرے سے وہ کہنے لگتے ہیں طوبی لہؤلاء، کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، مغفرتیں ہیں۔ فرمایا کہ مغفور لہم، کہ ان کو یہ مغفرت کی اور بخشش کی سند عطا کر دی جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، درود شریف ایک ایسا درود و سلام ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہے، جو آپ نے اپنی کتاب میں خود واقعہ لکھا ہے کہ کلما ذکرک الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یہ جو درود پاک ہے تو حضرت علامہ اصبہانی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ اصبہانی علیہ الرحمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، تو آپ نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے متعلق پوچھا کہ آپ کے دربار میں امام شافعی کا کیا مقام ہے اور آپ کی خصوصیت کیا ہے، آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ تو مغنی المحتاج نے اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر 1 اور صفحے نمبر 665 میں، کہ علامہ اصبہانی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت امام شافعی کا تخصص کیا ہے اور آپ کی دربار میں ان کی مقبولیت اور خاصیت کیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ جو درود شریف ہے، میں نے اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ لا یحاسبہ، کہ ان کا محاسبہ نہ کیا جائے، ان سے حساب و کتاب نہ لیا جائے۔ تو پوچھا گیا کہ اے حبیب پاک کیوں؟ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ درود پاک جو لکھا ہے اپنی کتاب میں اور پڑھتے تھے کہ اے باری تعالیٰ حبیب پاک پر درود و سلام بھیج، اتنے مرتبہ جن لوگوں نے آپ کے حبیب پاک کے ذکر کو ذکر کرنے والوں کے عدد کے اعتبار سے، اور وہ لوگ جو ذکر کرنے سے غافل رہ گئے، یعنی جو درود پڑھے ان کی مقدار، ان کا نمبر بھی، اور جو بھول گئے ان کا بھی، تو اب بچا ہی کون دنیا میں؟ جو درود پڑھے وہ تو پڑھ گئے، ان کا نمبر تو آ گیا، اب جو چھوٹ گئے، جو غافل ہو گئے، ان کا نمبر تو جتنے بچ جائیں گے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، درود و سلام کی برکتیں اس دنیا میں بھی رہتی ہے، اخروی دنیا میں بھی رہا کرتی ہے۔ حضرت علامہ جزولی علیہ رحمۃ و رضوان کی برکتوں کا اور ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، جب آپ کی سیرت پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کی جسد مبارک کو دوبارہ قبر کھول کر کے نکالا گیا منتقل کرنے کے لیے، تو راویین کہتے ہیں کہ آپ کا جسد مبارک اس قدر تر و تازہ تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کسی نے دفن کر کے بھی گئے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک پر کسی نے انگلی رکھی تو اس طرح، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں انگلی تھوڑی دیر اگر آپ رکھیں گال پر تو خون جم جایا کرتا ہے، تو حضرت امام جزولی کی چہرے مبارک پر جب گال پر انگلی رکھی گئی تو یہاں پر خون جم گیا۔ اور یہ کتنے سالوں کے بعد کا واقعہ ہے؟ تقریباً 70-80 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو سائنس کے اعتبار سے کچھ دنوں کے اندر ان کی ہڈیاں گل جاتی ہے، ان کے گوشت پوست سب ختم ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو باقی رکھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے ذکر کو باقی رکھتا ہے، ان کو ظاہراً اور باطناً بھی اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل سے افضل اور اکمل سے اکمل اور اجمل سے اجمل درود و سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارا شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے پڑھنے اور چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔
میں بہت ہی ادب اور احترام بسط ادب احترام حضرت علامہ استاد العلماء مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد عظیم الدین صاحب اللہ امد اللہ و حیاتہ للاسلام والمسلمین، صدر مفتی جامعہ نظامیہ اور پریسیڈنٹ آف انڈیا ایوارڈ، آپ کے ہم قدوم ممن سے ہم بہت ہی ہمیشہ کی بات ہے کہ حضرت بڑے ہی ہم کو محبت خلوص سے ہماری محفلوں کو نگرانی سے سرفراز کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے عاطفت کو عالم اسلام پر تاج سلامت رکھے۔ اب ہم بغیر کسی وقت ضائع کیے بغیر میں چاہتا تھا کہ جلسہ مختصر اور بات بھی مختصر ہو، آپ لوگوں کا وقت بھی زیادہ نہیں رہ جائے۔ مجھے اس بات پہ ہمارے مولانا یاد آتے ہیں، کہتے میاں ایک آیت کی چھوٹی سی آیت ہے، ہزاروں مضامین لکھے جا سکتے ہیں، تو میری چھوٹی تقریر ہونی چاہیے، اس کی تشریح کر لیتے تو بڑی محبت کی بات۔ بزرگوں کا ایک لمحہ بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، حضرت کا آ جانا ہی ہمارے لیے موجب سعادت ہے۔ اولیاء اللہ کا، علماء ربانیین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں نیک وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے۔ آپ کی مخلصانہ خدمات اور آپ کے کیا کہنا چاہیے للہ فی اللہ، آپ کی سرپرستی، آج ساری دنیا آپ کے فتوے کو تسلیم کرتی ہے۔ ہمارے مولانا امریکہ سے منگوا دے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں، حضرت مولانا مفتی عظیم الدین صاحب کا فتویٰ منگائیے، تو میں جب امریکہ بھیجا تھا تو کوئی اس کو لفظ کرنے کی گنجائش ہی نہیں دیتی تھی۔ آج کل اختلافات تو ہے، اگر آلو بیچنے والا ٹماٹر بیچنے والا مفتی بن گیا، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، یوٹیوب پہ دیکھ لیا سیکھ لیا، گوگل پہ دیکھ لیا سیکھ لیا۔ یہ ہماری ناقدری ہے۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو نہیں معلوم، حقیقت میں نہیں معلوم ہم کو، تو ہم کیا کرنا؟ وی میں آسک دی ایکسپرٹ، سائنس والے سے میتھس کا کوشچن تھوڑی پوچھیں گے، تو ہمیں اللہ کا حکم ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جو بھی چیز مسئلے میں دشواری آ جائے تو ہمارا کام ہے مفتی صاحبان کے پاس رجوع ہوں، علماء کرنا، اور آپ کی سادگی کا یہ ادب ہے، کھڑے کھڑے گھر کے پاس مسئلہ بتا دیتے، گھر کو جائیے کھٹکا دیجیے بغیر کسی تکلف کی، اگر لکھ دو تو کھڑے کھڑے لکھ دیتے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، علماء کرام کیسی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج کے ہمارے پروگرام کو میں اختتامی منزل میں لے جا کر آج کی محفل میں ہم دلائل الخیرات کی وہ سند دینا چاہتے ہیں، پڑھنے کی سماعت کی خیرات کی حضرت کے مبارک ہاتھوں سے، اس پر ہم سند دے دیں گے حضرت سے، آپ سید شاہ فیض اللہ شیخ صاحب یا مولانا منظور صاحب سے آپ نام دکھا دیجیے اس کو۔ یہ وہ سند ہے جس کو ہم کو اپنے مولانا سے، محدث رحمہ سے، یہ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ اب اکثر لوگوں کو رہتا ہے کہ بھائی اجازت نہیں ہے تو نہیں پڑھنا، ایسا کچھ نہیں ہے، برکت ہے۔ درود شریف کو پڑھنے کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ لا استخارہ فی الخیر، میں نماز پڑھتا ہوں ان کی استخارہ کرتے ہیں، درود شریف کی استخارہ تو خیر کے کاموں میں نہیں، مگر پھر بھی لوگوں کو ایک توجہ رہتی، ابھی بغیر اجازت نہیں پڑھنا، الٹا ہو جاتا پلٹا ہو جاتا، تو ایسی بات نہیں ہے، ہم الٹے پلٹے کو سیدھا کرنے کے لیے سند دیتے ہیں، تو ہمارے حضرت اللہ سے دی جائے گی۔ اور ایک بات، نام آپ لکھا لینا۔ نمبر 2، ہم آج کی ہمارے اس 18 سال کی تکمیل پر ہم ہماری دلائل الخیرات کو جو لیٹسٹ چھپی ہے 5 ماہی جو حصہ ہے، ہم آپ حضرات کو آج کی حد تک جو شرکت کی ہیں ہم ان کو مفت کتاب دینا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو نہ لیجیے، اگر کوئی نہیں پڑھتے ہیں تو لے کے پڑھنا چاہتے ہیں تو لیجیے، پاس سے برکت ہے۔ ہمارے عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا پڑھنا تو الگ رہا، گھر میں رہا بھی، گھر میں یہ کتاب رہی بھی تو سرکش اجنات شیاطین نہیں آتے، اور آج ہر آدمی پریشان ہے۔ اگر وہ پریشانی کو حضور کی درود شریف سے دور کرے تو
تو اس سے بہتر آسان مقبول کوئی طریقہ نہیں. تو میں ہمارے حافظ اس کو افتتاح کرا دیجیے. وہ سند کو ہم چھپا دیے ہیں. آپ حضرات وہ سند حضرت خبر اس کے ہمارے طریقہ اہل سنت جماعت کے مطابق حضرت کے حافظ خلیل بخشی صاحب حضرت خلیل کی بالکل شفا. مولانا منظور صاحب کی خوشی اور حضرت مولانا ڈاکٹر عماد الدین نقشبندی صاحب پرنسپل چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز عثمانیہ یونیورسٹی کی اور ہمارے حسین محمد صاحب کی خوشی. اعظم دامت برکاتہم القدسیہ ہماری آج کے حسنات کی رسم اجرا انجام دیں گے اور آپ حضرات ایک ایک کر کے آ سکتے ہیں اور سند حضرت سے حاصل کر لے سکتے ہیں. اس میں نام ہمارے حافظ اویس صاحب یا ڈاکٹر عماد الدین نقشبندی صاحب یا مولانا منظور صاحب سے لکھا لے سکتے ہیں. ڈسپلن کا مظاہرہ کریں, ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہونے دیں. آپ اس میں نام پچھلی ہٹ میں ہٹ کے ان علماء کرام سے لکھا لے سکتے ہیں اور اس کے بعد تناول تبرک کا اہتمام ہے. آپ حضرات ضرور استفادہ کر کے جائیں. کہ جب قیامت آئے گی, سور پھونکا جائے گا تو دنیا سب فنا ہو جائے گی. باقی کون رہیں گے؟ اللہ واحد, وہی باقی رہے گا. تو جب اللہ تعالیٰ درود اپنے نبی پر بھیجتا ہے, جب ظاہر کر دیا ہے, تو جب بھی درود جاری رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ درود کی فضیلت یہ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حوا سے علیہ السلام, تو مہر درود شریف رہا. سبحان اللہ. ہمارے شہید اللہ وشی صاحب بولے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے, اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اجازت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں, صحیح پڑھ سکتے ہیں, لیکن اجازت سے پڑھنے میں تاثیر ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اثر ہوتا ہے اس کا. سبحان اللہ. تو آپ لوگوں کو جو سند ملی ہے, وہ اجازت ملی ہے, اس سے استفادہ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ
اس کے عام آدمی سے جو پڑھتا ہے اس سے زیادہ اثرات آپ کو ملیں گے، اور یہ فیض جو ہے بزرگوں کا ذریعے سے حاصل ہوتا رہے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة ومرض وشفاء۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك علينا معهم أجمعين إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم افتح علينا حكمتك آمين، وانشر علينا رحمتك آمين، وأنزل علينا بركاتك آمين، وأنزل علينا بركاتك ولا تنسنا ذكرك، آمين، وصل على خير خلقك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ آمين، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا عالم ما في الصدور آمين، أخرجنا من الظلمات إلى النور۔ آمين، يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار۔ آمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ آمين، اللهم يسر لنا أمورنا۔ آمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها۔ آمين، اللهم حسن مرادنا آمين، وبلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ومقاصد من استوصانا بالدعاء۔ آمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك إيمانا دائما لا يزول ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔
اللهم ارزقنا زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة. آمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك تفقها في الدين ومعرفة في اليقين وكمالا في العقل وزيادة في العلم وكفاية في الرزق والبركة فيه. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكسل ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أستغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله لي وللمذنبين. أستغفر الله لي وللمؤمنين. أستغفر الله لي وللمسلمين. أستغفر الله لي وللحاضرين والغائبين. أستغفر الله لي وللأحياء والأموات. أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل ولا تفضحنا يوم القيامة وأجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل. يا الله. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأبنائنا ولبناتنا ولأولادنا ولأحفادنا ولذرياتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أغثنا غيثا مغيثا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. يا رب العالمين. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ یا رحمان، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس مجلس کو قبول فرما. دلائل الخیرات کے طفیل میں، اس کے فضائل کے طفیل میں ہمارے تمام جائز اور مقاصد کی تکمیل فرما. جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. جتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کی شادیوں کا انتظام کروا. طلباء کو اچھے بننے کی توفیق دے، ان کو اچھے نمبرات سے کامیاب ہو کر قوم کی خدمت کرنا. ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے لیے بڑے کٹھن ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق دے. ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا من اجاب نوحا فی قومہ ویا من نصر ابراہیم علی اعدائہ ویا من رد یوسف علی یعقوب ویا من کشف ضر ایوب
ويا من أجاب دعوة زكريا آمين يا ويا من قبل تسبيح يونس بن متى آمين يا الله. نسألك بأسرار هذه الدعوات المستجابات آمين. أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما به سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يا ربنا أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل آمين يا الله. اللهم رتب علينا قبل الموت آمين وهون علينا سكرات الموت آمين وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت آمين يا خالق الحياة والموت آمين. ويا غافر الذنب ويا قابل التوب آمين. إنا نسألك توبة قبل الموت آمين. راحة عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت آمين. اللهم اجعلنا من المقبولين آمين. ولا تجعلنا من المحرومين آمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برحمتك يا رب العالمين.